جو انسان وہ کام کرے گا جو اللہ کو پسند ہیں اور ان کاموں سے بچے گا جو اللہ کو ناپسند ہیں، تو انسان اللہ کا مقرب اور اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا۔ جب انسان اللہ کا پسندیدہ بندہ بنتا ہے تو وہی پسندیدہ بندہ مومن اور مسلمان کہلاتا ہے۔ تو پہلی ذمہ داری ہر انسان پر یہ عائد ہوتی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ان تمام چیزوں کے پیچھے اللہ کا حکم چل رہا ہے، اس بات کا اقرار کرنا ہر مسلمان کی اور ہر مومن کی ذمہ داری ہے، اور انہی اقرار کے بعد وہ مومن اور مسلمان بنتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے مختلف اعمال ہمارے ذمے رکھے ہیں، ان کو کرنے والا کامل مومن کہلاتا ہے۔ میرے عزیز بزرگوں، ایک مومن کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ حالات سے ڈر جائے۔ ایک مومن کی عادت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ نہیں بتائی کہ وہ ذرا ذرا سی مشکلات میں گھبرا جائے، بلکہ مومن کی صفت تو یہ بتلائی ہے کہ جب اس پر حالات آتے ہیں، جب اس پر مشکلات آتی ہیں، جب اس پر صبر آزما تکلیفیں آتی ہیں، تو وہ اتنا ہی تیزی سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور چونکہ وہ پہلے مرحلے میں اللہ پر ایمان لایا ہے اور اس نے اللہ کی طاقت کو مانا ہے اور اللہ کی قدرت کو پہچانا ہے، تو پھر اس کے سامنے دنیا کی ساری طاقتیں، دنیا کی ساری حکومتیں اور دنیا کے سارے پیسے والے لوگ اور سارے مضبوط قسم کے انسان، مضبوط قسم کے جنات، جانور سب اس کے خلاف اکٹھا ہو جائیں، تب بھی وہ ذرہ برابر نہیں گھبراتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ مکہ مکرمہ میں آپ پر کیا حالات آئے ہم سب جانتے ہیں۔ آپ نے ان مشکلات میں صبر کیا، صحابہ کو بھی صبر کی تلقین فرمائی۔ پھر جب اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا، مسلمانوں پر قوت، مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے کچھ وسعت ملی، ہجرت کے بعد اور کچھ حالات مضبوط ہوئے، تو پھر اللہ کی طرف سے سخت آزمائش بدر کی شکل میں پیش آئی۔ یہ ایسا موقع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اتنا گھبرا کر اور اتنا ظاہری طور پر خوف زدہ ہو کر اور اتنی امید لگا کر اللہ سے دعائیں مانگی ہیں کہ اللہ نے اس کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ اور آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک لمبا وقت حضور کو گزر گیا، پوری رات آپ نے دعا مانگتے مانگتے گزار دی۔ اے اللہ، یہی الفاظ آپ کی زبان پر آتے تھے، اے اللہ یہ جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو تیرا نام زمین پر لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ لیکن پھر اللہ نے وہ وقت دکھایا کہ جب 313 صحابہ بغیر ہتھیاروں کے 7 8 9 تلواریں 313 کے پاس ہونا کوئی اہمیت رکھتا ہے؟ 313 لوگ ہیں اور 8 9 تلواریں ہیں، ہتھیار بھی ان کے پاس نہیں ہیں، سواریاں بھی ان کے پاس نہیں ہیں، جو ہیں وہ بھی 3 3 4 4 باری باری بیٹھ کر سفر کر کے پہنچ رہے ہیں۔ یہ حالات ان کے ہیں، لیکن اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر خم کر دیا، اور جب اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا کر اللہ کے ایک حکم کو پورا کرنے کے لیے یہ نکلے ہیں، تو پھر اللہ نے دل میں یہ بات بیٹھائی کہ دیکھو اللہ ہی کے کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے، تمہارے ہتھیار، تمہاری طاقتیں، تمہاری قوتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ اللہ نے اس وقت دکھایا۔ اور پھر جب جنگ احد کا موقع آیا، جنگ احد میں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین میں سے بعض کی رائے یہ تھی کہ مدینہ منورہ سے نکل کر جنگ کی جائے، حضور کی اور دیگر کی اور بعض منافقین کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینہ منورہ میں رہ کر جنگ کی جائے، لیکن بہرحال حضور نے فیصلہ کیا باہر نکل کر جنگ کرنے کا۔ جب باہر نکل کر جنگ کرنے کا فیصلہ ہوا تو صحابہ کے ساتھ ایک بڑی جماعت ہے، لیکن منافقین کا ایک بڑا طبقہ
اپنے ساتھ کی جماعت کو لے کر یہ کہہ کر نکل گیا کہ جب ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اب دیکھیے ایسے وقت میں صحابہ پر کیا بیت رہی ہوگی کہ ہم ایک بڑے دشمن کے مقابلے میں نکلے ہیں، ہماری تعداد اتنی ہے اور عین وقت میں منافقین نے ساتھ چھوڑ دیا، اس وقت کیا گھبراہٹ صحابہ پر پیدا ہوئی ہوگی۔ لیکن اللہ نے قرآن میں کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ جب بدر کی جنگ ہوئی تھی، جب بدر کے حالات تم پر آئے تھے، اس سے بھی گئے گزرے حالات تھے۔ آج تو تمہارے پاس کچھ ہے بھی، تب تو تمہارے پاس اتنا بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے تمہاری تب بھی مدد کی تھی، اللہ تمہاری آج بھی مدد کرے گا۔ یہ پچھلے واقعات انہی لوگوں کو جن کے ساتھ پہلے پیش آئے تھے اللہ نے دوبارہ یاد دلائے، اور پھر اس تعداد کو اللہ نے روکا کہ تعداد کی بنیاد پر کچھ نہیں ہوتا، قوت کی بنیاد پر کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے کرنے سے ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تب وہ کام بنتا ہے، اور جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ کام بگڑتا رہتا ہے۔ یہی صحابہ کی جماعت، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں۔ حنین کے موقع پر جب طائف کے میدان میں اور طائف کی وادیوں میں صحابہ کے ساتھ حضور تشریف لے گئے ہیں، تو اس وقت صحابہ کے ذہن میں تھوڑی سی بات یہ آ گئی تھی کہ جب ہم بدر میں بہت کم تعداد ہماری تھی، ہم نے وہاں فتح حاصل کی اور ہم نے وہاں دشمن کو ختم کر دیا، اور آج اور عہد کے موقع پر جب منافقین ہمارا ساتھ چھوڑ گئے تھے تب بھی ہماری تعداد کمزور پڑ گئی تھی، ہم نے تب بھی انہیں ناکو چنے چبوا دیے تھے۔ آج جبکہ ہماری تعداد بھی زیادہ ہے، آج ہمارے پاس ہتھیار بھی زیادہ ہے، آج ہمارے پاس قوت بھی بھرپور ہے، تو آج تو ہم ان کا کیا پانچا کر دیں گے، آج ان کو ہم ختم کر ڈالیں گے۔ یہ خیال بعض صحابہ کے ذہن میں آیا، اللہ کو یہ پسند نہیں آیا، اللہ کو یہ پسند نہیں آیا۔ اب پڑھیے حنین کا سفر، پڑھیے حنین کے واقعات، صحابہ جب میدان میں کودے ہیں اور پہلے ہی مرحلے میں جب طائف والوں نے تیروں کی برسات کی ہے تو چند صحابہ کے سوا سب کے قدم اکھڑ گئے۔ اس واقعے کو اللہ نے یہ کہہ کر ذکر کیا ہے اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری تعداد پر تمہیں فخر ہونے لگا تھا تب ہم نے تمہیں بتایا کہ تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، تعداد سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس وقت رسول اللہ اور ان کے آپ کے چند جانثار صحابہ ساتھ کھڑے ہو گئے، آپ آواز لگاتے جا رہے ہیں، نام لے لے کر پکار رہے ہیں، تب تھوڑی دیر میں تمام صحابہ اکٹھا ہوئے، اور پھر جب اللہ سے توبہ کر کے اور استغفار کر کے جب دوبارہ حملہ کیا تو انہیں تیر اندازوں کو ختم کر ڈالا۔ میرے عزیز و بزرگوں، مومن کی صفت یہ ہے کہ مومن اپنے اسباب پر، اپنی طاقت پر کبھی گھمنڈ نہیں کرتا اور کبھی بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ بھروسہ اس کا اپنے اللہ پر ہمیشہ رہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اعمال دیے، اس لیے اللہ نے نمازیں دی کہ نماز پڑھ کے اعمال کر کے کہ لوگوں گناہ ہو جائیں تو توبہ کر کے، اور پاک صاف رہو تو اس پر شکر ادا کر کے، غلطیاں ہو جائیں تو توبہ کرتے رہو، اور شکر اگر نیکیاں ہوتی رہیں گناہ سے بچتے رہو تو شکر ادا کرتے رہو، اور پھر اللہ کی مدد اپنے ساتھ لیتے رہو۔ اسباب کا ایک درجہ ہے، اسباب کی ایک حیثیت ہے، لیکن یہ اسباب اللہ نے ہمارے ایمان کو آزمانے کے لیے دیے۔ یہ دکان، یہ کاروبار، یہ کھیتیاں، یہ زمین جائیداد، یہ دنیا میں پیسہ کمانے کے جو اسباب اور جو ہنر ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے بغیر اللہ آپ کو کھلا نہیں سکتا، اس کے بغیر اللہ ہمیں پلا نہیں سکتا، اس کے بغیر اللہ ہمیں پال نہیں سکتا، بلکہ اللہ نے اسباب ہمیں اس لیے دیے ہیں کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اسباب میں پڑھ کر ان اسباب پر نظر کرتے ہو یا اللہ کے فیصلے پر نظر کرتے ہو۔ تم ان جائیدادوں پر اور ان دکانوں پر اور ان کاروباروں پر بھروسہ کرتے ہو یا اللہ کے فیصلے پر بھروسہ کرتے ہو، یہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں، آج میں نے مضمون کچھ اور سوچا تھا، لیکن چونکہ حالات ایسے ہیں کہ اس موضوع پر بولنے کی بالکل اجازت نہیں دی جا رہی ہے اور بہت سختی سے منع صبح فون آ گیا، تو یہ چیز، لیکن میں اس کے ضمن میں چند باتیں ایسی عرض کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے تمہید باندھی ہے
کہ مومن ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، مومن ہمیشہ اللہ سے جڑا رہتا ہے، مومن کی ذمہ داری ہے کہ اللہ سے جڑا رہے، کیونکہ اس کا پرسان حال کوئی نہیں ہے، اس کے حالات کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے حالات پر نظر کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ جب اس نے یقین کیا ہے لا الہ الا اللہ کہ الہ اللہ ہر اعتبار سے ہے، معبود اللہ ہر اعتبار سے ہے، رب اللہ ہر اعتبار سے ہے، مشکلات کو دور کرنے والا اللہ ہے، پریشانیوں میں تعاون کرنے والا اللہ ہے، ضروریات کو پورا کرنے والا اللہ ہے، کم تعداد میں آپ کی نصرت اتارنے والا اللہ ہے، وہ صحابہ تھے۔ اس لیے کہا گیا صحابہ کے حالات کو پڑھو، صحابہ کی زندگی کو دیکھو۔ جب آپ صحابہ کے حالات کو پڑھو گے تو دو باتیں ہیں، صحابہ جیسی اگر زندگی نہیں ہے تو پھر شوق پیدا ہوگا کہ جن کی نصرت اللہ نے کی ہے، جن کی مدد اللہ نے کی ہے، ان کے حالات کو پڑھو اور جانو کن بنیاد پر اللہ نے ان کی مدد کی ہے، کن بنیادوں پر اللہ نے ان کا تعاون کیا ہے کہ اللہ نے اس طرح ان کی مدد کی۔ آپ کو واقعہ پڑھیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ، منبر پر کھڑے ہیں، مدینہ منورہ میں ہیں، حضرت ساریہ ایک جماعت کے ساتھ کسی موقع پر جنگ کر رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہیں، کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے کہنے لگے یا ساریہ الجبل، 3 دفعہ یہ بات کہی اور اپنا خطبہ جاری کر دیا۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ خطبے کے بیچ میں یہ کیا ہوا، لیکن جب ادھر سے فوج واپس آئی انہوں نے بتایا کہ ہم دشمن کے نردے میں گھر چکے تھے، ہم دشمن کی فوج کے بیچ میں آ چکے تھے، لیکن ہمیں امیر المومنین کی آواز آئی اور ہم سے کہا کہ آپ فلاں پہاڑ کی آڑ میں جا کر پناہ لو، ادھر سے دشمن تم پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، اور ہم نے جب پہاڑ کی آڑ میں پناہ لی تو اللہ نے ہماری مدد فرمائی اور ہمیں اس موقع پر فتح نصیب فرمائی۔ یہ حالات ہیں کہ جب بدر کا موقع ہے تمام صحابہ اپنے اپنے طور پر اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، حالات ایسے ہیں کہ ایک صحابی دشمن کی طرف بڑھتا ہے اس کی گردن کاٹنے کے لیے، لیکن اس کے پاس پہنچنے سے پہلے اس کی گردن الگ ہو کر دور گر جاتی ہے۔ ایک صحابی حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہے، اسلام اس وقت ظاہر نہیں کیا تھا اور گرفتار ہو کر آئے ہیں مکہ مدینہ منورہ حضور کے پاس، تو جو صحابی ان کو گرفتار کر کے لائے ہیں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ان کو گرفتار کیا ہے، آپ نے فرمایا نہیں تم نے ان کو حضرت عباس نے فرمایا نہیں اس نے مجھے گرفتار نہیں کیا، مجھے بہت طاقتور شخص نے گرفتار کیا ہے، لیکن ان میں وہ نظر نہیں آ رہا۔ ان صحابی نے بحث کی، حضور نے فرمایا چپ رہو، اللہ نے فرشتے کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ میرا عزیز بزرگوں، ہمارے معاملات، ہمارے حالات، ہماری زندگی کے دو اطوار ہیں، یہ تمام چیزوں کا تعلق نہ اس زمین سے ہے، نہ اس زمین کی چیزوں سے ہے، نہ اس زمین کے اسباب سے ہے، بلکہ ہمارا تعلق براہ راست اللہ سے ہے۔ جب اللہ کا فیصلہ آئے گا تو فرعون کیا، نمرود کیا، پھر کوئی بڑے سے بڑا طاقتور کیا حیثیت رکھتا ہے، اللہ کی طاقت کے سامنے اللہ نے سب کو زیر کر کے دکھایا ہے۔ اللہ نے بہتے دریا میں طاقتور فرعون کو غرق کر کے دکھایا ہے، اللہ نے مچھر کے ذریعے سے طاقتور نمرود کو مار کر دکھایا ہے، اللہ نے طاقتور ابو جہل اور ابو لہب کو اور امیہ ابن خلف جیسوں کو اپنے حکم کے ذریعے تحقیق کر کے دکھایا ہے۔ وہ اللہ تب بھی تھا اور وہ اللہ آج بھی ہے۔ اس لیے فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انکم کنتم اذل الناس وافقر الناس واقل الناس عددا، تم سب سے ذلیل تھے، سب سے کمزور تم تھے، سب سے کم تعداد تمہاری تھی، فاعزکم اللہ بالاسلام، لیکن جب اسلام تمہارے پاس آیا تو اللہ نے تمہیں عزت بخشی، اللہ نے تمہیں قوت بخشی، اللہ نے تمہیں مقام عطا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک پہاڑ کے پر جا رہے ہیں اپنی قوم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، ایک پہاڑ پر پہنچ کر رک گئے اور رک کر دیکھنے لگے اور رونے لگے۔ تو ساتھ والوں نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے؟ فرمانے لگے میں زمانے جاہلیت میں یہاں جانور لے کر آیا کرتا تھا، لیکن میرے اندر وہ ہنر نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے جانور بھوکے چلے جایا کرتے تھے۔ میرے والد مجھ سے کہا کرتے تھے تجھ سے اتنا کام نہیں ہوتا تو کیا کرے گا، لیکن آج میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور مجھے عزت بخشی، اور اتنی بڑی دنیا کا کہ باغدور اللہ نے صرف اسلام کی بنیاد پر عزت عطا کر کے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اس نے فرمایا تھا اعزکم اللہ بالاسلام، اللہ نے اسلام عطا کر کے تم کو عزت بخشی ہے، تم کو غلبہ بخشا ہے، تم کو قوت بخشی ہے۔ فمہما تطلب العزت بغیرہ یذلکم اللہ، جب بھی تم اسلام کو چھوڑ کر
عزت کے طلبگار بنو گے اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں، ہماری زندگی کا جو نقشہ ہے، ہماری زندگی کا جو طور طریقہ ہے، اسے بدلنا ہوگا، اور اسے بدلنے کے لیے ضروری ہے اعمال پر آنا ہوگا۔ اللہ خوش ہوتا ہے نیک کاموں سے، اللہ خوش ہوتا ہے نیک اعمال سے، اللہ خوش ہوتا ہے اپنے ساتھ تعلق بنانے سے، اللہ خوش ہوتا ہے تہجد سے، اللہ خوش ہوتا ہے روزوں سے، اللہ خوش ہوتا ہے غریبوں کی مدد کرنے سے، اللہ خوش ہوتا ہے مظلوم کا ساتھ دینے سے، اللہ خوش ہوتا ہے مظلوموں اور ضرورت مندوں کے لیے دعائیں کرنے سے، اللہ ان اعمال سے خوش ہوتا ہے جو اللہ کی خود صفات ہیں۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور ظلم کو پسند بھی نہیں کرتا، لہذا جو ظلم کرے گا اللہ کو وہ پسند نہیں۔ اللہ مظلوم کی مدد کرتا ہے، لہذا جو مظلوم کی مدد کرے گا اللہ کو وہ پسند ہے۔ اللہ سب پر خرچ کر رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے، سب کو سانسیں دے رہا ہے، سب کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، لہذا جو اللہ کے ان کاموں کو کرے گا اللہ اس سے خوش ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپنا لو، اللہ کے اخلاق کو اپنا لو، اللہ کے اخلاق کو اپنا لو۔ اللہ کے اخلاق کیا ہیں؟ جیسے اللہ زمین والوں کے ساتھ برتاؤ کر رہا ہے ویسے ہی آپ بھی زمین والوں کے ساتھ برتاؤ کرو۔ اور اخیر میں میرے عزیز و بزرگوں، ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن دعا ہمارے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ہم اللہ سے توبہ بھی کریں اور پوری امت کے لیے دعا بھی مانگیں اور ان مظلوموں کے لیے بھی دعا مانگیں کہ جن کو دنیا ظالم ٹھہرانے پر مصر ہے، ہم سب کے لیے دعا کریں۔ ہماری مدد دعا کے ذریعے پہنچے گی، اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جس نے کہ مومن کی دعا مومن کے پیچھے پیٹھ پیچھے بہت جلدی اللہ قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ہم ہر مظلوم کے لیے دعا مانگیں، چاہے کہیں بھی ہو۔ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جیسے جسم کے اعضاء میں سے انگلی میں اگر سوئی چبھتی ہے پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، یار اگر وہاں کے مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں یہاں بیٹھ کر ویسی ہی تکلیف محسوس ہونی چاہیے جیسا میرا بھائی ادھر جانے پر مجھے ہو، میرا باپ ادھر جانے پر مجھے ہو، میری اولاد کے مر جانے پر مجھے ہو، میرے گھر والوں کے ادھر جانے پر مجھے تکلیف ہو، ویسی ہی تکلیف مجھے ہونی چاہیے۔ اگر ایسی تکلیف نہیں ہے تو پھر انما المؤمنون اخوہ، اللہ نے جو فرمایا ہے ہم اس کردار پر پورے نہیں اترتے۔ اس لیے ہمارے پاس آسان اور بہت اہم ہتھیار ہے جو دعا ہے۔ ہم اللہ سے تنہائیوں میں نمازوں کے بعد ذکر و اذکار کر کے تسبیحات پڑھ کے راتوں میں اٹھ کر امت کے مدد کے لیے اللہ سے مدد مانگے، اللہ ظالموں کو نیست و نابود کرے اور اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے اور اللہ مسلمانوں کو عزت و قوت بخشے اور ہر طرف سے ان کی مدد فرمائے۔ اللہ ہم سب کے لیے ہر بھلائی کو آسان فرمائے اور اللہ ہم سب کی ہر برائی سے حفاظت فرمائے۔